کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دین کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کر رہی ہے کہ پیری مریدی کے سلسلے کو لے کر وہ ڈرامے بناتی ہے اور ایک پیر کا کردار بنا کر پھر اس پیر کا مریدنی کے ساتھ جو معاشقہ وہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو کنسپٹ بتایا جا رہا ہے کہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اس میں تو ایک جاگیردارانہ نظام دکھایا جاتا ہے، ایک پیر کو ایک جاگیردار دکھایا جاتا ہے، اس کی زمینیں دکھائی جاتی ہیں اور اس کو بہت بڑا دکھایا جاتا ہے۔ اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، وہ تو کسی عورت کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور تم یہاں پہ کیا دکھا رہے ہو؟ آگے جو ان کی نسلوں میں سے، آگے ان کی اولادوں میں سے کوئی لوگ آئے کہ جنہوں نے جاگیرداری کو فروغ دیا، جنہوں نے گھوڑے، کتے اور ککڑ لڑانے کو اپنا مقصد زندگی کا بنایا، ان بد کرداروں کی وجہ سے آج اگر ڈرامے بن رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے بزرگوں کی اولادو، تم بھی ذرا خدا کا خوف کرو۔ سلطان بہو نے یہ فرمایا تھا، علم و با جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تمہاری جہالت نے، تمہاری بد کرداری نے اسلام کو داغدار کر دیا ہے، تصوف کو داغدار کر دیا ہے۔ ڈرامے لکھنے والے، ڈرامے بنانے والے، یہ سارے مجرم ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا، تم دین کے بارے میں اس طرح کا کیوں کنسپٹ دے رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، کل ایک دوست نے ایک بات کہی کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دین کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کر رہی ہے کہ پیری مریدی کے سلسلے کو لے کر وہ ڈرامے بناتی ہے اور ایک پیر کا کردار بنا کر پھر اس پیر کا مریدنی کے ساتھ جو معاشقہ وہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں ایک پیر کی بد کرداری دکھائی جا رہی ہے۔ سامعین محترم، تو میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ ڈرامہ انڈسٹری کا دین کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے، اور دوسرا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ یہ پیری مریدی کا کنسپٹ کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک شرعی اور ایمانی اور روحانی ایک نظریہ ہے تصوف کا، اور وہ ایک ایمانی خاموش تحریک ہے جس کے ذریعے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بیان کرنا یہ دین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، تصوف ایک ایسی چیز ہے، یا یہ مریدی اور پیری کا کنسپٹ ایسا ہے کہ جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ اس میں یہ بالکل چیزیں نہیں ہیں کہ جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو لوگ زمین کے اندر علو کا، تکبر کا ارادہ نہیں کرتے اور نہ ہی فساد کا ارادہ کرتے ہیں، اور عاقبت متقین لوگوں کے لیے۔ یہاں پر ابن عطا بہت بڑے صوفی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں العلو عن النفس والفساد علی النظر الی الدنیا، کہ علو سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر والا، اکڑ والا۔ تو یہ جو کنسپٹ بتایا جا رہا ہے کہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اس میں تو ایک جاگیردارانہ نظام دکھایا جاتا ہے، ایک پیر کو ایک جاگیردار دکھایا جاتا ہے، اس کی زمینیں دکھائی جاتی ہیں اور اس کو بہت بڑا دکھایا جاتا ہے۔ اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بہت بڑے صوفی ابن عطا یہ کہتے ہیں کہ متکبر شخص صوفی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ صوفی آخرت کے بارے میں، پیر آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اسے دنیا داری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور پھر فساد سے کیا مراد ہے؟ والفساد علی النظر الی الدنیا، جس شخص کی دنیا کی طرف نظر ہوتی ہے وہ شخص آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے ایسا بندہ بھی اس سلسلے کا وہ بالکل ہی فرد نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کو پاکستان کے اندر اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آئیں ذرا صوفی کی اور پیر کی تعریف کرتے ہوئے بزرگوں نے لکھا ہے، من کان صافیا من آفات النفس، کہ جو اپنے نفس کی آفات سے، نفس کی گندگی سے صاف ہو، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کا معاشقہ گھر کی ایک نوکرانی کے ساتھ دکھا کر تم معاشرے کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اس کا ہماری شریعت کے ساتھ، اس کا تصوف کے ساتھ، اس کا پیر مریدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، وہ تو کسی عورت کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور تم یہاں پہ کیا دکھا رہے ہو؟ اور ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہو، اور ہمارے دین کو برباد کر رہے ہو، اور پھر ایک پورے کا پورا سلسلہ تصوف کا اس کو تم داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ڈرامہ لکھنے والے حضرات اور بنانے والے یہ تمام کے تمام مجرم ہیں جو مسلمانوں کی ایک ایسی ایمانی تحریک کو معاذ اللہ داغدار کر رہے ہیں۔
اب آئیں ذرا، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر یہ تصوف، یہ طریقت، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس تصوف کے امام اہل طریقت حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور تاجدار اقلیم ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے یہ کنسیپٹ آگے امت کے اندر منتقل کیا. اور پھر حضرت حسن بصری پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے پیری مریدی اختیار کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مرید بنے، اور پھر آگے 110 ہجری ان کی وفات ہے. اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے. ابراہیم بن ادم بلخی 116 ہجری ان کی وفات ہے. بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اور تقوی پرہیزگاری کا پہاڑ ہیں. حضرت داؤد طائی جن کا وصال 165 ہجری ہے. حضرت عزیر بن ایاز خراسانی جن کا وصال 187 ہجری ہے. حضرت معروف کرخی جن کا وصال 201 ہجری ہے. حضرت بشر حافی جن کا وصال 227 ہجری ہے. حضرت حارث محاسبی بصری ان کا جو وصال ہے 243 ہجری ہے. حضرت ذنون مصری ان کا وصال 245 ہجری ہے. اور حضرت سری سقطی ان کا وصال 257 ہجری ہے. حضرت یحییٰ رازی ان کا وصال 257 ہجری ہے. اور پھر احمد بن عیسیٰ 277 ہجری. ساحل تستری رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال 283 ہجری ہے. حضرت جنید بغدادی 297 ہجری. حضرت رویم بن احمد بغدادی 303 ہجری جن کا وصال ہے. احمد بن محمد بن طائی عطا ان کا وصال 309 ہجری ہے. احمد بن محمد جریری ان کا وصال 311 ہجری ہے. حضرت عبد الکریم کشیری ان کا وصال 465 ہجری ہے. اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری بہت بڑے پیر، بہت بڑے صوفی جن کا وصال 500 ہجری ہے. حضرت محمد غزالی جن کا وصال 505 ہجری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے، 561 ہجری. حضرت عمر بن محمد سہروردی 632 ہجری ان کا وصال. امام ابو الحسن شاذلی 656 ہجری ان کا وصال. احمد بن عمر مرسی ان کا یوم وصال 686 ہجری. احمد بن محمد اسکندری ان کا وصال 109 ہجری. عبداللہ بن علوی ان کا وصال 1132 ہجری. محمد بن صالح ان کا وصال 1181 ہجری. اور پھر حضرت احمد مالکی 1201 ہجری. اور پھر یہاں ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند، سلطان باہو، یہ تمام کے تمام بزرگان دین، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جیسا معاذ اللہ ان ڈراموں میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، آگے جو ان کی نسلوں میں سے، آگے ان کی اولادوں میں سے کوئی لوگ آئے کہ جنہوں نے جگیرداری کو فروغ دیا، جنہوں نے گھوڑے، کتے اور ککڑ لڑانے کو اپنا مقصد زندگی کا بنایا، ان بد کرداروں کی وجہ سے آج اگر ڈرامے بن رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے بزرگوں کی اولادو، تم بھی ذرا خدا کا خوف کرو. تم لوگوں نے اتنی پیاری ایمان کی خاموش تحریک کو آج داغدار کر دیا ہے، اور تمہارے کردار پر یہ ڈرامے بن رہے ہیں. اس کے مجرم تم ہو کہ تم اپنے بڑوں کو اور عظیم لوگوں کو آج بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. رہی بات تمہاری جہالت، تم اپنے آپ کو صوفی اور پیر نہ کہا کرو. تم اس کے کہنے کے اور لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں پیر کہا جائے. کیوں کہ دیکھیں، یہ میرے پاس واضح طور پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 527 ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، قاسم ظہری اسنان، دو لوگوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی، اسلام کی کمر توڑ دی، اسلام کو بدنام کر دیا. ایک جاہل صوفیوں نے اور دوسرا بد کردار مولویوں نے. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. اور یہ پیر جاہل جو ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ کتاب میں لکھا ہے، صوفی جاہل شیطان کا مسخرہ ہے. بے علم پیر نہیں ہو سکتا. کون کہتا ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو؟ سلطان باہو نے یہ فرمایا تھا، علم و با جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو علم کے بغیر فقیری کرتا ہے وہ تو کافر ہو کے مر جاتا ہے، خود بھی برباد ہو رہا ہے، مریدوں کو بھی برباد کر رہا ہے. یاد رکھیں، یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام شافعی کا بھی قول ہے کہ متخذ اللہ ولیجا جاہلا،
کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. وَلَوْ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ, اگر کسی کو اللہ نے ولی بنانا ہو تو پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے. یہ جہالت کے پلندے, یہ دین سے دور, یہ شرابی, یہ چرسی, یہ بھنگی آج کہاں سے صوفی اور پیر بن گئے؟ کیوں ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے یہ ڈرامہ انڈسٹری کے اندر اتنے اتنے ڈرامے بن رہے ہیں جن کے اندر معاشقے لڑائے جا رہے ہیں, جن کے اندر بدبخت اس پیر کو بنایا جا رہا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر ہی منہ کالا کرتا ہے. یہ دین کے ساتھ کھلواڑ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, تمہاری جہالت نے, تمہاری بد کرداری نے اسلام کو داغدار کر دیا ہے, تصوف کو داغدار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے پیر نہیں ہوتے. اور اگر تم اولادیں ہو تو کن کی اولادیں ہو؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں ہو. ان کا مشن بھی تو دیکھو. انہوں نے دنیا داری تو دیکھی نہیں, نہ دنیا داری کی طرف توجہ کی. دین داری میں اتنا کمال رکھتے تھے کہ جو ان کی محفلوں میں آ جاتا تھا وہ اگر کافر ہوتا تھا تو مسلمان ہو جاتا تھا, اگر وہ بد کردار ہوتا تھا تو اس کا کردار سنور جاتا تھا. دیکھو تو صحیح حضور غوث پاک نے کتنے یہودیوں عیسائیوں کو مسلمان کیا, کتنے کافروں کو کلمہ پڑھایا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کتنے کافروں کو کلمہ پڑھایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اتنا پیارا سلسلہ ہے اس کو جو داغدار کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کیا جا رہا ہے, یہ ڈرامے لکھنے والے, ڈرامے بنانے والے, یہ سارے مجرم ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا, تم دین کے بارے میں اس طرح کا کیوں کنسیپٹ دے رہے ہو؟ میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے کہ ایک خاموش ایمانی تحریک کو یہ بدنام کر رہے ہیں. یہ ڈرامہ بنانے والے اور یہ بد کردار جو صوفی ہیں جاہل, ان دونوں کو پکڑا جائے اور ان کے جرم کی انہیں سزا دی جائے کہ تم لوگوں نے کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بدنام کر دیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.